بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تقلید کے احکام۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بالغ عاقل انسان پر شرعی احکام اور واجبات پر عمل کرنا واجب قرار دیا ہے۔ رسول خدا اور ان کے اہل بیت لوگوں کو احکام سکھاتے تھے، لیکن آج ہمارے امام کی غیبت کے زمانہ میں ان احکام کو دوسرے طریقوں سے جاننے کی ضرورت ہے۔ وہ طریقے کون سے ہیں؟ پہلا طریقہ ہے اجتہاد، یعنی آیات و روایات کی طرف رجوع کرے اور خود ہی احکام کو سمجھ لے، لیکن اس کے لیے علم کے اعلیٰ درجے پر یعنی اجتہاد کی منزل پر ہونا ضروری ہے۔ اجتہاد کی منزل پر فائز ہونے کے لیے حوزہ علمیہ میں ایک عرصہ تک علم حاصل کرنا ہوتا ہے، جہاں وہ فقہ، اصول فقہ، عربی زبان اور دوسرے بہت سے اسلامی علوم سے آشنا ہوتا ہے۔ ایک مجتہد یا وہ شخص جو درجہ اجتہاد پر پہنچ گیا ہے، اس کا موازنہ ایک ایسے ماہر شخص سے کیا جا سکتا ہے جو ایک ملک کا قانون بناتا ہے۔ لیکن ہر کوئی حوزہ علمیہ جا کر مجتہد نہیں بن سکتا، تو پھر احکامات کو جاننے کے لیے کیا کیا جائے؟ جواب ہے تقلید۔ یہ وہ آسان طریقہ ہے جس سے اکثر مومنین اپناتے ہیں۔ تقلید کیا ہے؟ تقلید یعنی مجتہد کا انتخاب کرنا جو تمام مطلوبہ علوم میں مہارت رکھتا ہو، تاکہ اسلامی قوانین پر عمل کرنے کے لیے اس کے نظریات پر عمل کیا جا سکے۔ اس مجتہد شخص کو مرجع تقلید کہا جاتا ہے۔ ایک مرجع کی صفات کیسی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے یہ کہ وہ مجتہد ہو اور درجہ اجتہاد تک پہنچ چکا ہو۔ دوسرا یہ کہ ہمیں یقین ہو کہ یہ مجتہد دوسرے مجتہدین کرام میں سے سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تیسرا یہ کہ مجتہد عادل ہو، یعنی متقی اور پرہیزگار ہو۔ چوتھی یہ کہ مجتہد مرجع مرد ہو۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی مرد مجتہد کی تقلید کرے۔ پانچویں یہ کہ مرجع زندہ ہو۔ کچھ خاص حالات کے علاوہ مردہ مرجع کی تقلید جائز نہیں ہے۔ ایک مرجع میں کچھ اور خصوصیات کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی بالغ ہونا، عاقل ہونا، باایمان ہونا، حلال زادہ ہونا اور قوی حافظہ کا مالک ہونا۔ اب ہمیں کس طرح معلوم ہو کہ ایک شخص میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں یقین ہو کہ ہم جس شخص کی بات کر رہے ہیں وہ مجتہد اور عالم ہے، یا پھر دو عادل شخص کی گواہی کافی ہے۔ آئیے تقلید کے کچھ اہم قوانین جان لیں۔ اگر کوئی مرجع تقلید مجنون، کافر یا فاسق ہونے یا اپنا حافظہ کھونے لگے تو اس کی تقلید کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر مرجع تقلید کا انتقال ہو جائے تو وہ ہمارے لیے زندہ عالم کی تقلید ضروری ہے، اور اگر وہ اجازت دے دے تو پھر مردہ مرجع کی تقلید پر باقی رہا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود جدید مسائل کے لیے زندہ مرجع کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ ایک مومن کو عام ضروری مسائل معلوم ہونا چاہیے۔ کس عمر میں انسان پر تقلید کرنا ضروری ہے؟ بالغ ہوتے ہی عاقل انسان پر شرعی احکامات پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ خواتین 9 قمری سال مکمل ہونے پر بالغ ہوتی ہیں، اور مرد کے لیے 3 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت ظاہر ہونے پر۔ وہ علامتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 زیر ناف بالوں کا آ جانا، نمبر 2 سوتے یا جاگتے میں احتلام ہو جانا، اور نمبر 3 15 قمری سال پورے ہو جانا۔ اب یہ کہ ہم اپنے مرجع کے فتوے کو کیسے جانیں؟ نمبر 1 خود مرجع سے دریافت کریں۔ نمبر 2 مرجع تقلید کی توضیح المسائل کی طرف رجوع کریں۔ نمبر 3 2 عادل اشخاص کی گواہی لے لینا، یا نمبر 4 کسی ایک ایسے شخص سے مسئلہ دریافت کرنا جو مسائل کو بخوبی جانتا ہو اور جس کی بات پر یقین ہو۔ قرآن کریم سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کرو۔ ہم تمام مومنین کو شرعی احکامات کا جاننا بہت ضروری ہے،
تاکہ غیر اسلامی نظام کے کاموں سے بچا جا سکے۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں معصومین علیہم السلام اور دین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین۔